الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ و اصحابہ اللہ۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک یہ بھی خوبصورت زیارت ہے، خوبصورت جگہ ہے، اور یہ دیکھیں، اور ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ذرا جگہ کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے پتھر مدینہ المنورہ کے اندر اتنی جدت ہے، لیکن یہ اب بھی وہی پرانا طرز پر بنا ہوا ہے، اور یہ وہ کنواں ہے۔ اس جگہ پر جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تشریف لے کر آئے، امام حسن اور امام حسین اہل بیت، ہاں جی جی، یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے تو وہ اس جگہ پر انہوں نے اپنا وقف کیا۔ یہ دیکھیں ابھی بھی تقریباً پرانے طرز پر بنا ہوا ہے اندر سے بھی، اور یہ سارے پتھر ہیں۔ تو یہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے۔ تو جو بھی آئیں مدینہ المنورہ حج کے لیے یا عمرہ شریف کی سعادت کے لیے، یعنی ویسے ادھر رہنے والے ہیں، وہ اس گھر کی ضرور زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگی کے شام و روز بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلہ و اصحابہ اللہ۔ اے پروردگار عالم، ان نفوس قدسیہ کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما، اور ان کا صدقہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے ہاں اولاد ہے، ان اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما، اور مقروضوں کو بار کرز سے نجات عطا فرما، تمام مشکلوں کی مشکلیں آسان فرما۔ یہ آگے کنواں ہے، سبحان اللہ۔ مسجد بنی انیف ہے، اور اس جگہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو مدینہ کی بچوں اور بچیوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا، اور اس وقت انہوں نے پڑھا کہ طلع البدر علینا، یہ سارا انہوں نے دف کے ساتھ پڑھا۔ تو آج بھی یہ جگہ بڑی ہی بابرکت ہے، اور اس کو عنبر سے معطر ہے۔ یہاں زائرین آتے ہیں اور نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ پرانی مسجد بھی ہے اس جگہ پر، اس مسجد کا نام مسجد بنی انیف ہے۔ الحمدللہ یہاں کی بھی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پاک در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور خصوصاً اس جگہ پر بھی سب آئیں اور زیارت کریں، اور اپنے ایمان کو مزید پختہ کریں، جلا بخشے۔ ماشاءاللہ جی، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ حضور علیہ الصلاۃ تشریف لائے، اور اس شہر کے چھوٹے بچے اور بچیوں نے استقبال کیا۔ یہ وہ ساری جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کا واسطہ حضور کے غلاموں کو اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے، آئیں اور زیارت کریں آ کے، اور اس مقدس جگہ کا صدقہ اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ نے اولاد عطا فرما رکھی ہے، اللہ انہیں ان کی اولادوں کو اپنے والدین اور بزرگان دین کا فرما بردار بنائے۔ پوچھ لینے انہوں کو چلاؤ سو کماؤ سو من یسرب الی المدینہ تغیر الاسم تغیر الروح لم یکن تغیر الاسم۔ انہوں کو پوچھ لینے ہیں پھر دوبارہ گائیڈ کر دو کو چلے گا پہلے چلو سپیڈ مارو جڑے آ رہے ہیں جی جی آ گیا ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਈ ਆ ਬਹੁਤ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ بیر غرس ہے اور یہ وہ کنواں ہے کہ جس کے پانی سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا تھا، آخری غسل مبارک۔ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا، الحمدللہ۔ اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہاں بڑی ہی خوشبو ہے، بہت زیادہ خوشبو ہے، الحمدللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس پاک در کی سب کو بادب حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تشرب مما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يوجد شيء آخر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پانی پیتا ہے، یہ حکومت تحت کیا نام ہے اس کا؟ بیر غرس، بیر غرض۔ بیر غرس۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ شفا والا، اس میں جو پانی یہ پی کے جاتے ہیں ادھر سے، اس کا نہیں علم، اس کا لیکن نہیں، یہ اس کا نام بیر غرس، بیر غرض اس کا نام ہے۔ ہاں جی، یہ ہے کہ اس پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ غسل دیا گیا۔ یہ جو اس کنویں کا پانی ہے، یہ حاجی اور زائرین یہاں سے پی رہے ہیں، اور یہ سننے میں آتا ہے بڑا ہی برکت والا ہے، اور کیوں نہ ہو برکت والا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی سے غسل بھی دیا گیا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کے فضائل ہیں، الحمدللہ۔